حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزرج کے نمایاں سردار اور یثرب کے معدود چند زعماء میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، حاضر جواب، خوش بیان اور بلند آواز شخص تھے۔ جب بولتے تو محفل پر چھا جاتے اور جب تقریر کرتے تو سامعین کو مسحور کر دیتے۔ وہ یثرب کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی نوجوان مکی داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرسوز و دلکش آواز، بلند و دلگداز لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے اپنی حلاوت تاثیر سے ان کی سماعت کو اسیر کر لیا، اپنے حسن بیان سے ان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنی ہدایت و تشریح سے ان کی عقل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا اور پیغمبر اسلام کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے شہسواروں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کے رفیق صبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ کے سامنے ایک ایسی مؤثر تقریر کی جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے اور اس کا اختتام ان الفاظ پر کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا چیز ملے گی؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ جنت کا لفظ جیسے ہی لوگوں کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، ان کے چہرے فرط مسرت سے جگمگا اٹھے اور ان کی پیشانیاں خوشی سے دمکنے لگیں اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ۔ اور اس روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خطیب بنا لیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاعر تھے۔ جب بھی عرب قبائل کے وفود اپنے فصیح البیان خطبہ اور قادر الکلام شعراء کو لے کر مفاخرہ یا مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس کو اور ان کے شاعروں کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن، سچے متقی، اپنے رب سے ڈرنے والے اور ہر اس چیز سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ اور غمگین ہیں اور خوف و خشیت کے مارے کانپ رہے ہیں، اور تو ان سے پوچھا، ابو محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ناکردہ اعمال پر تعریف کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اسی طرح اس نے خود پسندی سے بھی روکا ہے اور میرا یہ حال ہے کہ میں خود کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ بڑی دیر تک ان کو تسلی دیتے رہے، پھر آخر میں ارشاد فرمایا، یا ثابت الا ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ ثابت، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم ایک قابل تعریف زندگی گزارو، شہیدوں کی موت مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ مزدہ جاں فضا سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا قول، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ
اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسری کسی ضرورت سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کرتے ہوئے فرمایا ان کا حال مجھ کو کون بتا سکتا ہے، تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر نیگو اور رنج و غم سے گھل رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ ابو محمد آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا بہت برا، اور جب اس کا سبب دریافت کیا تو بولے تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ کے گوشے گزار کر دیا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی بشارت تھی جس کی امید وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، جنگ کے خطرناک ترین معرکوں میں گھستے رہے، ہر بار وہ ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں اور مسیلمہ بن کذاب کے درمیان مرتدین کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ مہاجرین کے سردار، اور حضرت خالد بن ولید پورے فوج کے سپہ سالار تھے، جس میں انصار و مہاجرین اور عرب بادیہ نشین سب شامل تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے کے بیشتر معرکوں میں قوت و غلبہ کا توازن لشکر مجاہدین کے مقابلے میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کی طرف تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ان کی بیوی ام تمیم کو قتل کر دینا چاہا۔ انہوں نے خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور اس کو بری طرح پھاڑ ڈالا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز مسلمانوں کی کمزوری اور ان کے انتشار و پراگندگی کے جو مناظر دیکھے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور الزام تراشی کی جو باتیں سنی، انہوں نے ان کے دل کو رنج و الم اور ان کے دل کو غم و اندوہ سے بھر دیا۔ اس وقت شہروں کے رہنے والے بادیہ نشینوں پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے، صحرا نشین شہریوں کو طعنہ دے رہے تھے، یہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے ہیں اور انہیں کیا معلوم کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن سر سے باندھا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی بری ہے یہ حرکت کہ تم نے دشمن کو اپنے اوپر جرأت کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔ پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا، مسیلمہ بن کذاب اور اس کے متبعین نے جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری جناب میں اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہم جیسے مبارک و فرخندہ فعال صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کے صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت و حمیت اور دشمن کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔ وہ برابر لڑتے اور ہر ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس فتح سے ان کا دل خوش ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک
ایک قیمتی زرہ تھی۔ ایک مسلمان ادھر سے گزرا تو اس نے وہ زرہ ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی، اور ان کی شہادت کی اگلی رات کو ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے اس سے کہا میں ثابت بن قیس ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل میں جب قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کا ایک مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا، اس نے میری زرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاں سمت میں واقع ہے لے گیا، اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سے کجاوا رکھ دیا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ زرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں۔ وہ زرہ ابھی تک اسی جگہ پر ہے، اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ خالد سے کہنا کہ جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچے تو ان سے کہیں کہ ثابت بن قیس کے ذمہ یہ قرض ہے، ان کے فلاں غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرض ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا تھا اس نے سب کچھ ان کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو زرہ لینے کے لیے بھیجا تو وہ اس کو اسی جگہ ملی جس کی نشاندہی انہوں نے کی تھی، چنانچہ اسے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ثابت کی بتائی ہوئی ان کی وصیت بیان کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے مرنے کے بعد کوئی وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے اور اعلیٰ علیین میں ان کا ٹھکانہ بنائے۔